ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اپنے بندوں کو اس بات کی تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے کہ اے بندو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے سوا کسی دوسرے کو اس عبادت میں شامل مت کرو. تمہارا معبود ایک اللہ ہے. ایک خدا کو اپنا رب مانو، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھو. وہ اللہ فعال لما یرید ہے. وہ جب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اپنی مرضی میں خود مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں. ساری دنیا مل کر انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور خدا اس کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور خدا کے خلاف ہو کر ساری دنیا یکجٹ ہو جائے، متحد ہو جائے اور کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اس اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو کہ تم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک خاص عمر کو پہنچ جائے جو بڑھاپے کی عمر ہے، تو تم ان کو اف بھی مت کہو. فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف بھی مت کہو. ولا تنہرهما، اور تم انہیں جھڑک کر مت بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھی بات کہا کرو، نرم انداز میں گفتگو کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے بھلائی، احسان، مروت کے اعتبار سے تم ان کے لیے
مکمل طور پہ قربان ہو جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا خاص خیال کرو۔ میرے دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ماں باپ کی نعمت ہے، والدین کی نعمت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیا ہے، ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے، وہ بہت ہی دولت مند لوگ ہیں، خوش نصیب انسان ہے وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم فرمایا کہ میرے بندوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو حکم ہوا کہ میرے بندوں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو پہچانو، ان کے ساتھ احسان اور مروت کا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ نے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتی کے ایک ایک فرد کو مخاطب کیا کہ اے انسانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ وہ کہ ماں باپ کا احترام کرنا، اللہ کا احترام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، اس لیے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے رمضان المبارک کے، اور قرآن کریم کی خوب تلاوتیں کر رہا ہے، صدقہ خیرات خوب کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کو راضی نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کی عبادتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی عبادتوں سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ اتنا کامل درجے میں نہیں پہنچ سکتا جس طریقے کے عبادتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ ایک اندلس کے عالم ہے، بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ عورت آئی اور آ کر اس عالم کے پاس بہت زار و قطار ہو کر رونے لگی، گریہ زاری کرنے لگی۔ اس عالم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا ایک نوجوان بیٹا ہے، اور اس نوجوان بیٹا کو کچھ بدماشوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے بیٹا کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو اتنا روپیہ چاہیے، ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اور میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی نہیں، میں خود بیوہ ہوں، اور میرا یہ جوان بیٹا جو گرفتار ہو چکا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہے، میں اپنے بیٹا کے بغیر زندگی بھی نہیں گزار سکتی، اور میرے پاس کوئی دولت نہیں سوائے میرے گھر کے، اگر میں گھر کو بیچ دیتی ہوں تو پھر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دے۔ اس عالم نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ نہیں کہ میں تمہارا ہیلپ کر سکوں، تمہارا تعاون اور مدد کر سکوں، البتہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹا کے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے دعا کے اوپر آمین کہنا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے بچا لے۔ چنانچہ ماں نے دعا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بیٹا کو، جوان بیٹا کو جن بدماشوں نے گرفتار کر رکھا تھا،
پاؤں میں زنجیریں باندھ رکھا تھا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کی دعا اور ماں کی کا آمین کہنا، اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ لڑکا جب اٹھ کے چلتا تھا تو اس کے پاؤں سے زنجیر کٹ جاتے تھے، نکل جاتے تھے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ میرے پاؤں میں سے زنجیر نکل گیا۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تھوڑا دیکھو تو بھائی کیا بات ہے۔ کہا کہ میں تو بالکل صحیح زنجیر لگایا تھا۔ پھر زنجیر کے جو حصے کٹ گئے تھے اس کو نکالا اور نیا پرزہ ڈال دیا وہاں پر، اس کو صحیح کر دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ پھر دوبارہ ادھر دعا کا سلسلہ جاری ہے اور پھر یہ لڑکا چلنا چاہ رہا ہے، پھر وہ زنجیر کھل جاتا ہے۔ تو ان کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے آ کر دیکھا اور کہا یہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ لگتا ہے کہ اس کی ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر رہا ہے کہ تمہاری ماں کی دعا کا یہ صلہ ہے، یہ زنجیر ٹوٹ جائے۔ بڑی سے بڑی مصیبتوں میں انسان گرفتار ہو اور ماں کی دعائیں جب وہاں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ خود حضرت امام ایک شخص نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کیا کہ اے میرے رب مجھے بتلائیے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو میرے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا ساتھی قصائی ہوگا۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر اور جنت میں میرا پڑوسی اور میرا ساتھی قصائی ہوگا، ماجرا کیا ہے؟ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی اس کے اندر خوبی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے رہبری فرما دیجیے کہ وہ نوجوان و قصائی کون سا ہے، میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اور دیکھوں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو جنت میں مجھ کو میرا ساتھی اس کو بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مارکیٹ میں ایک نوجوان شخص ہے، اس نے گوشت کی دکان کھول رکھا ہے، جاؤ اس کی دکان میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، معلوم کرتے کرتے اس جگہ پہنچتے ہیں، اس نوجوان کی دکان پر جا کر کھڑے رہتے ہیں اور صرف دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے۔ وہ بندہ کچھ نہیں کر رہا تھا، جو کوئی گراہک آتا گوشت کاٹتا اور گوشت کاٹ کر کے اس کے پیسے کے وقت اس کو ناپ پر توڑ کر دے دیتا، چلا جاتا گراہک۔ ایسے ہی صبح سے شام تک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ ایسا وہ کام کر رہا ہے، کوئی ایسا دوسرا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک کام وہ یہ کرتا تھا کہ گوشت کی کوئی نرم حصہ کا کوئی حصہ ہوتا تھا، اس کو کاٹ کاٹ کے جھولے میں رکھ رہا تھا۔ اور جب شام ہو گئی، صبح شام میں اب وہ دکان بند کرنے لگا اور وہ گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصائی کی کوئی جان پہچان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہے ہو؟ کہا کہ جی۔ کچھ اور بھی کام کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ بس یہی گوشت کی دکان چلاتا ہوں۔ کہا کہ میری خواہش ہے کہ آج تم مجھے اپنا مہمان بنا لو، میں تمہارے گھر رات مہمان بننا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا مہمان بنانا قبول کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ بالکل شوق سے میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ مہمان کا کھلانا پلانا، مہمانوں کو اپنے گھر پہ رکھنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جن کے کوئی مہمان آتا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو افسوس کرتے ہیں کہ معلوم نہیں آج مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مہمان کوئی آ جائے گا تو کھلاؤں گا تو میرا خرچہ ہو جائے گا، لیکن یہ غلط بات ہے، بد اخلاقی ہے۔ بہرحال اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرما لیا اور وہ اس کے گھر گئے۔ وہ شخص خوش دلی سے کوئی جان پہچان نہیں، اپنے گھر لے گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچتے ہیں، ان کو بٹھایا
تو دیکھا کہ ان کے گھر میں کونا پہ ایک چرپائی رکھا ہوا، اس چرپائی پہ ایک بوڑھی اس کی ماں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ گیا وہ لڑکا اور جا کر اپنی ماں کو، بہت بوڑھی اور ضعیفہ ہو چکی تھی، اپنی ماں کو 2 گھونٹ پانی پلایا اور اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا جب بن گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ نوجوان لڑکا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام اسی لیے گئے تھے کہ دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر جنت میں میرا ساتھی بنایا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ وہ نوجوان لڑکا جو قصائی تھا، گوشت بیچا کرتا تھا، وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ روٹی کو دیکھ کر روٹی کو خوب مسلا باریک کیا اور شوربہ لیا اور شوربہ میں رکھ کر گوشت کی بوٹی کے ساتھ ملا کر جا کر وہ نوالا اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ جب وہ ڈالتا ہے اپنی ماں کے منہ میں نوالا، تو ماں اپنے بیٹے کے کان میں کچھ آہستہ آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کان کو اس کی طرف دے رہے کہ کیا کہہ رہی ہے بوڑھی عورت، وہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان، بتلا تیری ماں تجھے کیا کہہ رہی ہے، مجھے وہ بتلا دے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری ماں، معلوم نہیں کہ آج کل کیا وہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹا نے میری بڑی خدمت کی، اے اللہ میرے بیٹا کو اس خدمت کے بدلے میں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں، تمہارا یہی عمل تمہیں مجھے جنت میں ساتھی بنائے گا۔ تم جس کے بارے میں مجھے جو خواب دکھلایا گیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا، جس تم موسیٰ کی تلاش میں ہو، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جس موسیٰ کا تمہیں ساتھی بنائے گا، وہ موسیٰ پیغمبر ہے اور وہ موسیٰ میں ہوں۔ تم خوش نصیب انسان ہو جس سے اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خدمت کی سعادت عطا فرمائی اور تمہیں اتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے گا۔ یقیناً یہی حکمت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں۔ ماں باپ کی قدر کا بدلہ صلہ دنیا میں بھی بہتر ہے، اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی، 2 برائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دیا کرتا ہے جو تکبر والا انسان ہو، گھمنڈیلا انسان ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو کہ میں تو بہت ہی مالدار ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں کیوں کسی سے ملوں گا، میں کیوں کسی کے دروازے پر جاؤں گا، لوگ میرے پاس آئے، میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ وہ فخریہ انداز میں کہا کرتا ہے، اولاد کی کثرت میں وہ فخر کرتا ہے، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، دولت کی بنیاد پر، طاقت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ میں مبتلا ہے اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تکبر کا بدلہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے۔ اور ایک فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، جو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ماں کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کو بدلہ نہ ملے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص، ایک باپ تھا اور اس کا بیٹا اسے پاؤں میں رسی ڈال کر اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا کچھ دور تک لے کے چلا جا رہا ہے۔ باپ رو رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن بیٹا کو ترس نہیں آتا، وہ بیٹا چھوڑتا نہیں اور وہ باپ بھی چپ چاپ چلا جا رہا ہے۔
بیٹا گھسیٹتا چلا جا رہا، باپ کچھ نہیں بولتا، لیکن ایک مقام آتا ہے، وہ جگہ آتی ہے، تو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد باپ کہتا ہے کہ بیٹا رک جاؤ، بس کرو، اب اس سے 1 انچ بھی آگے مت جاؤ۔ وہ بیٹا ڈر گیا، سہم گیا کہ اتنی دیر تک میں گھسیٹ رہا تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا میرا بیٹا، ابھی کیا ہوا کہ مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیٹا بس کرو، مجھے بدلہ مل گیا، میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا بڑھاپے میں یہاں تک، تم میرا بیٹا ہو کر تم مجھے یہاں تک گھسیٹنا ہے، اب مجھے رحم آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے اس سے آگے کرو اور تیرا بیٹا تجھے اس سے آگے گھسیٹ کر لے جائے۔ اس لیے دوستوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں، ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھیں، اور ماں باپ سے گستاخی اگر ماں باپ کی ہو جائے تو ان کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یہ تو یہی وہ بات ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے کہ جو کوئی آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ کی بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں ایک صحابی رسول کا پیش کرتا ہوں، ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بہت صحابی کی نیکی کے بارے میں کیا کہنا، وہ تو سب نیک ہوتے ہی ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا، صحابی رسول ہے، صحابی رسول بہت معزز عہدہ ہے، یہ طبقہ ہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ انہیں مقام صحابیت سے نوازا گیا ہے۔ ان کی نیکیوں کا کیا پوچھنا، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، ملاقاتی لوگ آ رہے ملاقات کرنے کے لیے، یہ ملاقات کرنے لوگ آ رہے دیکھ رہے کہ اچھی حالت میں، لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ موت کے وقت کسی انسان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو تو وہ ایک اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جو آدمی نیک ہوگا اس کی آخری بات بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا، کلمہ جاری ہوگا۔ چنانچہ وہ افسوس ظاہر کر رہے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جا کر کہو کہ علقمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہے اور بستر مرگ پہ ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ماں زندہ ہے، کہا کہ ہاں، تو کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ میرے پاس، اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود چل کر ان کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علقمہ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ علقمہ تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت روزوں کے پابند، نماز کے پابند، تلاوت کے پابند۔ کہا کہ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کتنی نمازیں پڑھا کرتا ہے، کتنا روزے رکھا کرتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے اور میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، تکلیف پہنچایا ہے، میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ کہا کہ معاف کر دو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف نہیں کر پاؤں گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی جاؤ فلاں لکڑیوں کو جمع کرو، لکڑیوں کے اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو لا کر اس آگ میں ڈالو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں، میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آگ میں ڈالا جائے گا؟ یہ جہنم کی آگ سے بہت، اس کے مقابلے میں اس آگ کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے علقمہ کی تمام غلطیوں کو معاف کر دی۔ فرمایا کہ جاؤ تم نے معاف کر دیا، پھر کہا کہ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور موت آ گئی۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازہ کو پڑھایا اور تجہیز و تکبیر کے بعد وہاں پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت ہو اس شخص پر جس کے ماں باپ ناراض ہو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو اور اللہ کو خوش کر لو۔ اللہ کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو مناؤ۔ اس لیے میرے دوستو، آج لوگوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ لوگ بزرگوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جایا کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ آپ کے گھر میں سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے ولیوں کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں، تو آپ کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد فرما کر کبھی کبھی کہا کرتے تھے، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نیت باندھا ہوتا، میری ماں آواز دیتی کہ اے محمد ادھر آؤ، میں نماز کی نیت توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ میرے دوستو، اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیے، تب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ پھر مسجدوں کو آباد کیجیے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔